یہ 26 جون 1979 کی بات ہے۔ کہوٹہ لیبارٹری کی حفاظت پر مامور ISI کے جوانوں نے علاقے میں 2 غیر ملکیوں کو کار میں ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ اپنے کیمروں سے ارد گرد کے مناظر کی تصاویر کھینچ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جوانوں کی چھٹی حس جاگ پڑی۔ کہوٹہ لیبارٹریز میں پاکستانی سائنسدانوں انجینئرز رازدارانہ طور پر ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں محو تھے۔ اس بم کی تیاری سے قومی دفاع انتہائی مضبوط ہو جاتا اور دشمن جرأت نہ کرتا کہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھ سکے۔ قدرتاً یہ انتہائی حساس معاملہ تھا۔ بھارت اور اسرائیل کے علاوہ مغربی استعمار کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستانی ایٹم بم کو تردد کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کو یہی صحیح تھی کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہ بننے پائے۔ ISI کے جوان اس سارے پس منظر سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے دفاع وطن سے متعلق حساس ترین مقام پر 2 غیر ملکیوں کو منڈلاتے دیکھا تو چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی انہیں جا پکڑا اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ جوانوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی، ایک غیر ملکی لیوگو فرانس کا سفیر تھا، دوسرا فرانسیسی سفارت خانے کا فرسٹ آفیسر نکلا۔ بعد ازاں تفتیش سے انکشاف ہوا کہ دونوں فرانسیسی امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایجنٹ تھے۔ CIA نے ان کی خدمات اس لیے حاصل کی تھی تاکہ کہوٹہ لیبارٹریز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تصاویری معلومات حاصل کر سکیں۔ یوں ISI کے جوانوں نے حاضر دماغی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے دشمنوں کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ دین اسلام اور دفاع دشمن کے عزائم اور سرگرمیوں سے باخبر ہونے اور اپنے دفاع مضبوط بنانے کے لیے از روئے قرآن و سنت دشمنوں کی جاسوسی اور سراغ رسانی کرنا جائز ہے۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کے مذموم منصوبوں چالوں سے واقف ہونے کی خاطر بڑے مربوط انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی۔ ابتدا یہ کام عام مخبروں سے لیا جاتا تھا، بعد ازاں مدینہ منورہ میں سراغ رسانی کا باقاعدہ شعبہ یعنی سیل تخلیق کیا گیا، جس کے پہلے سربراہ حضرت عمر بن خطاب بنائے گئے۔ تاریخ اسلام سے عیاں ہے کہ پہلے مسلمان جاسوس خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے۔ ہجرت مدینہ سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول نے 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ لڑکے سے تھے۔ پہلے ہی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ہدایت دی کہ دن بھر کفار مکہ کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور جو باتیں سنو وہ شام کو آ کر بتاؤ۔ اس قسم کی جاسوسی حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء نے کفار خواتین کے گفتگو سن کر انجام دی۔ انہیں دنیائے اسلام کی پہلی مسلم سراغ رسا خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بھی کفار کی سن گن لیتے رہے۔ یوں ان تینوں مخبروں کی مدد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معلومات ملی، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دشمن کے منصوبوں اور چالوں سے باخبر رہے بلکہ انہیں ناکام بھی بنا دیا۔ مدینہ منورہ میں مقیم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے دفاع اور دشمنوں کے عزائم سے باخبر ہونے کی خاطر سب سے زیادہ شعبہ انٹیلیجنس سے ہی مدد لی۔ یوں دشمنوں کی چالوں کا توڑ کر کے مسلمان اپنے آپ کو مضبوط بناتے چلے گئے۔ آخر وہ تاریخی وقت آ پہنچا جب پورے عرب میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آنے والی اسلامی حکومتوں نے بھی منظم و مربوط انٹیلیجنس یونٹ قائم کیے۔ در حقیقت وہ ہر اسلامی مملکت کی دفاعی جنگ میں فوج کے کان، آنکھ اور بازو بن گئے۔ سراغ رسانوں، جاسوسوں اور مخبروں پر مشتمل یہ وسیع نیٹ ورک دشمنوں کو غالب نہ آنے دیتے۔ رفتہ رفتہ جب یہی شعبہ جاسوسی کمزور ہوئے تو یہ امر بھی اسلامی سلطنتوں کے زوال کا اہم سبب بن گیا۔ انگریزوں کا نظام جاسوسی 19ویں صدی میں جب انگریزوں نے اسلامی ہندوستان میں قدم جمائے تو وہ تعداد میں بہت کم تھے، اس لیے انہیں اپنے انٹیلیجنس یونٹوں میں مقامی باشندے بھرتی کرنے پڑے۔ انگریز استعمار نے البتہ یہ جدت اپنائی کہ اس کے ہندو اور مسلم ایجنٹ عموماً اپنے اپنے مذہبی گروہوں میں ہی جاسوسی کرتے۔ ہندوستان میں اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے انگریزوں نے بڑا جامع انٹیلیجنس نیٹ ورک تشکیل دیا۔ اسی باعث ملک میں آزادی کی کئی منصوبے مثلاً تحریک ریشمی رومال کامیاب نہیں ہو سکے۔ 20ویں صدی تک IB آل انڈیا انٹیلیجنس بیورو
برطانوی ہند حکومت کی بنیادی خفیہ ایجنسی بن گئی۔ اس کا انتظام پولیس افسروں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ اس ایجنسی کے سویلین مخبر جاسوس قصبات اور دیہات تک پھیلے ہوئے تھے۔ آئی بی کی ذمہ داری تھی کہ وہ حریت پسندوں پر نظر رکھے تاکہ وہ انگریز استعمار کے خلاف منصوبے نہ بنا سکیں۔ برطانوی ہند حکومت نے ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس بھی بنا رکھی تھی، مگر اس خفیہ ایجنسی کا دائرہ کار صرف فوج تک ہی محدود تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہندوستان میں انٹیلیجنس سرگرمیاں بہت بڑھ گئیں۔ جرمن اور جاپانی خفیہ ایجنسیوں کی چالوں کا مقابلہ کرنے کی خاطر انگریزوں نے مزید خفیہ ادارے قائم کیے، جن میں ایس او ای یعنی اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو نمایاں ہے۔ اس خفیہ ایجنسی کی ہندوستان اور برطانوی ایجنٹوں نے برما میں جاپانیوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں کی اور انہیں وہاں مستحکم ہونے نہیں دیا۔ اگست 1947 میں ہندوستان دو مملکتوں بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا۔ تب برطانوی ہند حکومت کی ملکیت ہر شے کا بھی بٹوارا ہوا۔ بھارتی فوج یوں فائدے میں رہی، دہلی مینا فوج برطانوی ہند کا جمع جمایا ہیڈ کوارٹر مل گیا۔ وہیں ایم آئی سمیت دیگر خفیہ ایجنسیوں کا انفراسٹرکچر بھی مربوط حالت میں تھا۔ یوں نوزائیدہ بھارتی حکومت کو انٹیلیجنس نظام کھڑا کرنے کے لیے زیادہ تگودو نہیں کرنا پڑی۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کو نئے سرے سے اپنا انٹیلیجنس شعبہ تعمیر کرنا پڑا۔ تب ملکی وسائل ہی کم نہ تھے بلکہ تجربے کار ماہرین جاسوسوں کا بھی فقدان تھا۔ بہرحال حکومت برطانوی ہند کی آئی بی میں شامل جو مسلمان افسر و ماہرین پاکستان آئے، انہی پر مشتمل پاکستان آئی بی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وطن عزیز کی پہلی انٹیلیجنس ایجنسی تھی۔ بدقسمتی سے جنگ کشمیر 1947 میں آئی بی دشمنوں کے خلاف مؤثر کردار ادا نہ کر سکی، چنانچہ بھارتی مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی آئی بی کے افسر و کارکن اندرون ملک انٹیلیجنس معاملات کا تجربہ رکھتے تھے۔ جب غیر ملکی سرزمین پہ انہیں سراغ رسانی کے حساس اور نفیس ترین سرگرمیاں انجام دینا پڑی تو نہ تجربہ کاری کے باعث وہ ان کو صحیح طرح سے نبھا نہ سکے۔ سو پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ دشمن کے مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کی خاطر نئے خفیہ ادارے قائم کیے جائیں گے۔ خاک سے نیا ڈھانچہ بنانا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت شعبہ جاسوسی سے متعلق صرف ایک تربیتی ادارہ اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے حصے میں آیا۔ یہ تب تک کراچی سے مری منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے پہلے پاکستانی کمانڈر کیپٹن اختر عالم مقرر ہوئے۔ دسمبر 1947 میں انٹیلیجنس کا وسیع تجربہ رکھنے والے مسلم فوجی افسر میجر محمد ظہیر الدین کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ اسی سکول میں پاکستانی انٹیلیجنس اداروں میں اپنے فرائض سر انجام دینے والے اولین افسروں اور ماہرین نے جاسوسی اور سراغ رسانی کی تربیت پائی اور دفاع وطن کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا، ابتدا پاک فوج کے بے سر و سامانی کی حالت میں تھی، سو دفاع کا سارا ڈھانچہ اور انفراسٹرکچر سلطن خاک سے نئے طور پر تخلیق کرنا پڑا۔ اسی لیے پہل ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق معاملات شعبہ ایم او ملٹری آپریشنز کو سونپ دیے گئے، جس کی قیادت بریگیڈیئر محمد شیر خان کر رہے تھے۔ تجربے کار افرادی قوت کی شدید کمی تھی۔ صورتحال کی گھمبیرتا کا اندازہ یوں لگائیے کہ آزادی کے سمے پاک فوج میں صرف ایک میجر جنرل، 2 بریگیڈیئر اور 53 کرنل موجود تھے۔ آخر اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس سے تربیت پانے والے ماہرین کا پہلا دستہ نکلا تو مارچ 1948 میں ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پہلے سربراہ مایا ناز مسلم فوجی افسر کرنل محمد عبداللطیف خان بنائے گئے۔ یوں ان کی انتھک رہنمائی میں ہماری ایم آئی کا بے مثال سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد جلد ہی ایک اور شاندار خفیہ ادارے انٹر سروس انٹیلیجنس کا قیام عمل میں آیا، جو آج بحیثیت ISI جانا جاتا ہے۔ وہ خفیہ ادارہ جس کا نام سنتے ہی دشمن خوف سے تھرا اٹھتا ہے۔ پاکستانی سپوتوں کی قربانیاں صد افسوس کے کم از کم دنیائے انٹرنیٹ پہ
इन नामवर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के क़याम का सोहरा एक गैर मुल्की फौजी अफसर वाल्टर कायो थोरन के सर बांध दिया गया। सच ये है कि IBMI और ISI इन तीनों खुफिया इदारों के नुज़ाइदा पौधे पाकिस्तानी अफसरों जवानों ने ही अपनी मेहनत और मुशक्कत से परवान चढ़ाए और अपने लहू देकर इन्हें तबाना और मजबूत दरख्त बनाया। ISI के क़याम की तजवीज़ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़हन रिसा की तख्लीक हो। कायद दिफाई वतन को जितनी ज्यादा अहमियत देते थे वो इनकी तकरीर के इक्तसाबात से आया है। चुनाचे हो सकता है कि किसी रोशन लम्हे इन्हें ख्याल आया ऐसा इदारा कायम किया जाए जो तीनों मुसल्लह अफवाज बर्री, फिजाई, बहरी के इंटेलिजेंस मामलात को बाहम मरबूत और मुनज़्ज़म कर दे। बहरहाल पाकिस्तानी मौरखीन ने लिखा कि अवाइल 1948 में पाक फौज के कमांडर जनरल डेक्लिसन ग्रीसी और वजीर दिफा सिकंदर मिर्जा ने वाल्टर कायो थोरोन को हिदायत दी कि वो ISI कायम करने की खातिर मतलूबा इकदाम कर लें। वाल्टर कायोन थोरोन बरतानवी नहीं ऑस्ट्रेलवी शहरी थे। पहली जंग अजीम के वक्त बरतानवी फौज में शामिल हुए। बाद अज़ां बरतानवी हिंद फौज के 16 पंजाब रेजिमेंट में चले आए। दूसरी जंग अजीम के दौरान मुकामी MI के चीफ जेम्स बॉन्ड के खालिक बरतानवी अदीब आइन फ्लेमिंग का भाई पीटर फ्लेमिंग इनके मातहत काम करता रहा। वो एक माहिर जासूस था। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो कायो थोरोन ने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। दरअसल इनके बेशतर दोस्त मुस्लिम फौजी अफसर थे। जब वो पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने भी इस नौज़ायदा मुल्क को अपना नया वतन बना लिया। 1948 में आपको डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया। इस ओहदे की मुनासिबत से कायोन थोरोन को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि ISI कायम करने की खातिर वो तमाम मतलूबा कार्रवाई कर लें। वो बाद अज़ां दिसंबर 1951 में ऑस्ट्रेलिया चले गए ताकि वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों से मुंसलिक हो सके, मगर अमली तौर पर ISI को बतौर इदारा खड़ा करने की जिम्मेदारी कर्नल शाहिद हामिद को सौंपी गई। तब कर्नल साहब पाकिस्तान नेशनल गार्ड के कमांडर की हैसियत से काम कर रहे थे। इन्हें नई जिम्मेदारी मिली तो फौरन नए महाज पर जत गए। क्रेट की बनी मेज कुर्सियां कराची में अब्दुल हारून रोड और गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह रोड के संगम पे जैनब मार्केट के सामने एक पुरानी छोटी सी एक मंजिला इमारत वाक़ी थी। इस इमारत में ISI का पहला हेडक्वार्टर कायम हुआ। वहाँ अब नई तामीर शुदा इमारत में एक निजी कंपनी का दफ्तर खुल चुका है। 14 जुलाई 1948 को इमारत में इंटेलिजेंस का मुतलका काम बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। वतन अजीज के इस अहम इदारे जासूसी का आगाज जिन नामसाद हालात में हुआ, इनका तज़किरा आया करता है कि तब इंसानी जोशो बलबले और जज्बा हुब्बुल वतनी की बदौलत अजब करिश्मे ज़हूर पजीर हुए। वसाइल और अमले की शदीद कमी थी, मगर कर्नल शाहिद और इनके मुट्ठी भर साथी दिल बर्दाश्ता नहीं हुए। उन्होंने लकड़ी के करेटों को बतौर मेज कुर्सी इस्तेमाल किया। वो अपने पल्ले से दफ्तरी इस्तेमाल की शिया खरीदना मामूल था। दरअसल इन पे बस यही धुन सवार थी कि नौज़ायदा इदारे को मुस्तहकम करके मुमलिकत का दिफा ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना दिया जाए। तिनका जमा हुआ। ISI में पहले पहल सिर्फ तीनों अफवाज से मुंसलिक अफसरों जवान शामिल किए गए। बाद अज़ां सिविलियन अमला भी भर्ती किया जाने लगा। इनमें बेशतर अफराद पुलिस से लिए जाते। IB के 2 डायरेक्टरों सैयद काजिम रजा और गुलाम मोहम्मद ने ISI के अव्वलीन रिक्रूटों को इंटेलिजेंस के इसरार और रमूज सिखाने में बड़ी जांफिशानी दिखाई। यूं तिनका जमा करके ऐसी कौमी लठ तैयार की जाने लगी जिसे दुश्मन के सर पे मारा जा सके। कर्नल शाहिद हामिद की जिम्मेदारी थी कि वो एजेंसियों की सरगर्मियों की रिपोर्ट मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को इरसाल करे। इनके नायब मेजर साहबजादा याकूब अली खान थे, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने और वजीर खारजा पाकिस्तान रहे। ISI की बुनियादें मजबूत करने में मेजर मोहम्मद जहीरुद्दीन ने भी अहम किरदार अदा किया। जुलाई 1948 में इन्हें भी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस से ISI मुंतकिल कर दिया गया। वो सुराग रसानी के मामलात में महारत तामा रखते थे। एजेंसी के अव्वलीन अफसरों ने भी इनके तजर्बे से खूब फायदा उठाया। अफसोस के जहीरुद्दीन का अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ।
ہوا یہ کہ 1950 میں انہیں ترقی دے کر MI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ مارچ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس سامنے آیا۔ یہ سازش پولیس افسروں نے دریافت کی تھی، اس لیے DG MI ظہیر الدین کو سازش پکڑنے میں ناکامی پر شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ انہیں اپنے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد اکبر خان پہ نظر رکھنا تھی، کیونکہ اس زمانے میں MI انہی کے ماتحت تھی۔ نتیجتاً کمانڈر پاک فوج جنرل ایوب خان نے انہیں برخاست کر دیا۔ اس اقدام سے ظہیر الدین بہت زیادہ افسردہ اور دل گرفتہ ہوئے۔ ایوب خان کا دور کرنل شاہد حامد نے 2 برس تک DG ISI کی ذمہ داری نبھائی۔ چونکہ وہ میدان جنگ میں جانے کے خواہش مند تھے، سو جون 1951 میں انہیں 100 بریگیڈ پشاور کی کمان سونپ دی گئی۔ DG کا عہدہ پھر شوریدہ سر سیاسی حالات کے باعث طویل عرصہ خالی رہا۔ اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بریگیڈیئر ریاض حسین کو ISI کا سربراہ مقرر کیا۔ دنیائے انٹرنیٹ کے مشہور انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا میں نہ جانے کس نے یہ درفتنی چھوڑ دی کہ میجر جنرل قایون تھورون 1951 تا 1959 ISI کے DG رہے۔ اس واسطے انجان لوگ انہی کو اس قومی ادارے کا خالق سمجھنے لگے ہیں۔ شروع میں ISI دشمن کے سراغ رسانی کرنے اور اس کے منصوبے خاک میں ملانے پر مامور تھی۔ ناظرین، ISI سے متعلق اور بھی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل اسپائڈر نیوز کو سبسکرائب کریں اور ISI سے اپنی عقیدت کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اپنے دوست احسان الرحمان کو دیجیے اجازت، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔